پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ وہاں نوکری کرتے تھے، ان کے کیا مفادات ہیں۔ اب جو ایک نئی نیوز آئی تھی کہ عمران خان صاحب کو فارغ کیا جا رہا ہے اور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا فارغ کیا جا رہا ہے، یا پلان بنا لیا، یا منصوبہ بن گیا ہے، اور ایک نئے آدمی کو انڈکٹ کیا جائے، اور وہ نیا آدمی خود بقول کسی اہم شخص کے جو بہت ہی اہم فائنانس کے پاکستان کے بہت بڑا نام ہے، ان ذرائع کے تحت کہا یہ گیا ہے، اور وہ آئی ایم ایف کے کسی ریپرزینٹیٹو کے حوالے سے کہ باقر رضا تو لابنگ کر رہے ہیں، اور لابنگ یہ ہے کہ وہ فائنانس منسٹر بننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اگلا بار فائنانس منسٹر ہوں۔ یہ کہا ہے انہوں نے، میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ذرائع بتا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ نفی کر دیں اس کی، کیا نام ہے کہ میں نے ایسی کوئی لابنگ نہیں کی، میں نے وہاں ایسی کوئی بات نہیں کی، ہم وہ بھی چلا دیں گے۔ تو ہمیں تو اطلاع یہ ملی ہے کہ وہی آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹو کے حوالے سے، پاکستان کے اہم ذرائع کے حوالے سے، کہ وہ وہاں لابنگ کر رہے تھے۔ اور اس کی تصدیق اس طرح بھی ہوتی ہے کہ یو کے میں وہ ایک پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں۔ بھائی باقر رضا کا کیا کام، اسٹیٹ بینک کے گورنر، ان کا کیا کام، وہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، جس میں لوگوں نے کہا، پولیٹیکل سیاسی جماعتوں نے کہا کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے کے تو الیکشن لڑیں، چھوڑے وہ عہدہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا۔ تو یہ وہ کڑی تھی جس کو ریلیٹ کیا گیا یہاں پر، اور پھر یہ نیوز باہر آ گئی، اور یہ نیوز باہر لائے بہت سارے لوگ لائے، میں بھی اس کو لے کے آیا اہم ذرائع کے ذریعے۔ تو کیا اگر باقر رضا کو فائنانس منسٹر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ میں یہ بتا چکا تھا کہ شوکت ترین صاحب کے حوالے سے کچن کابینہ اور خود عمران خان جو ہے وہ اس بات پہ ابھی تک کنونس ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہے نا انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا ہے، اور ان کی وجہ سے بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اور وہ میڈیا کو بھی فیس نہیں کر پاتی ہے، اور معیشت کی ابھی بھی تباہی ہے، اور آئی ایم ایف کے کانٹریکٹ اور سعودی عرب کے کانٹریکٹ کے حوالے سے ان پر سنگین برہمی ہے، سنگین الزامات لگ رہے ہیں کچن کابینہ کی طرف سے۔ اور یہ بات بھی تھی کہ ان کو ہٹایا جائے، سیکٹری فائنانس کو ہٹایا جائے۔ سیکٹری فائنانس تو ہٹ گئے، یوسف خان کو تو ہٹا دیا گیا، اب رہ گئی ہے باری ان کی، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کو سینیٹر بنایا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کس کو کیا بناتے ہیں، کب بناتے ہیں، کیا مقاصد ہے، بہرحال یہ ایک اسٹیٹمنٹ تھی جو باہر لیک ہوئی تھی، ہم نے آپ تک پہنچا دیا کہ ان کو بھی فارغ کرنے کی کوشش کی جاری۔ تو ادھر وہاں لابنگ کون کر رہا ہے؟ باقر رضا صاحب۔ تو باقر رضا صاحب اگر اگلے فائنانس منسٹر پاکستان کے، جب وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بن سکتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، تو وہ اس ملک کے فائنانس منسٹر بھی بن سکتے ہیں، اور اب تو زیادہ بن سکتے ہیں، کیونکہ اب تو پاکستان کی معیشت عمران خان صاحب نے ٹوٹل آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور ایشین بینک کے حوالے کر دی، یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کر دی۔ تو اگر وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر بن سکتے ہیں، کہ میچور آدمی جس نے تباہی مچائی ہے مڈل ایسٹ کے اس میں اوپن ہے، وہ شخص پاکستان میں بن بھی سکتا ہے، رہ بھی سکتا ہے، اور اپنے ادارے کو انڈیپینڈنٹ بھی کرا سکتا ہے، اتنی طاقت ہے، تو وہ اس ملک کا فائنانس منسٹر بننے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو فائنانس منسٹر بن گئے۔ اب آئیے ایک اور کھیل جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ کھیل یہ ہے کہ جب فائنانس منسٹر بنیں گے، اور یہ آئی ایم ایف کا نمائندے ہیں، اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو لے کے آتی ہے، اور پاکستان میں ماضی میں بھی شوکت عزیز صاحب آئے، اور آپ کے معین قریشی صاحب آئے، کوئی کہے نہیں آ سکتے تو یہ کیسے آ گئے تھے، ان کا کیا رول تھا، کون سا سیاسی ان کی کارکردگی تھی، کون سا پاکستان میں ان کا یہی تھا نا کہ باہر انہوں نے کام کیا تھا، اور آ گئے تھے معین قریشی بھی، اور سب نے ایکسپٹ کیا تھا، وزیر اعظم بھی بن گئے تھے۔ تو باقر رضا صاحب منسٹر میں فائنانس منسٹر بنیں گے، اور اگر وہ ایک پوری لابنگ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور پوری ایک سازش کے ساتھ آ رہے ہیں، پلاننگ کے ساتھ آ رہے ہیں، تو پھر اس وقت جب وہ فائنانس منسٹر بنیں گے تو ایف اے ٹی ایف سے بھی تلوار ہٹ جائے گی، اور شاید پاکستان کو بہت ریلیف ملے فائنینشلی آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے، اور تاثر یہ جائے گا کہ دیکھیں جناب باقر رضا صاحب فائنانس منسٹر بن گئے ہیں، تو پاکستان کے اندر کتنے اچھے حالات ہو گئے، کتنے کامیاب فائنانس منسٹر ہیں، کیوں نہ اگلے وزیر اعظم بھی باقر رضا ہو جائے۔ تو یہ اسٹیپ ہوتا ہے نا۔ پاکستان میں اختلافات رہے، لڑائی رہی، آپس سیاسی جماعتوں کا یہ رہا، اتنے برے حالات کبھی پاکستان کا دیکھا تھا؟ حالانکہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان کو اس بنیاد پہ کہ جو پاکستان تھا انہوں نے خواب دکھایا تھا، اس سے کہیں بڑا پاکستان دیں گے، کہیں بڑا۔
جو تھا اس سے کہیں زیادہ نیچے ورسٹ چلا گیا ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں تو آ جائیے، آپ عدد و شمار دیکھ لیں، آپ پوزیشن دیکھ لیں، عوامی لیول پر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. دیکھیں عمران خان کا جو کام تھا وہ تو ختم ہو گیا. میں اب ایک بہت اہم ذرائع سے بہت اہم خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان سے جتنا کام لینا تھا وہ لے چکے. مزید کام عمران خان سے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ اب عمران خان کو پاکستان کی کوئی بھی، یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی عوام، پاکستان کے ادارے، پاکستان کی اپوزیشن، ایون کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، اپنے گورنر، اپنے ان کے منسٹر وہ برداشت نہیں کر رہے. گویا جب عمران خان صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو اب ان سے کام نہیں لیا جا سکتا. دیکھیں انٹرنیشنلی پاکستان کے خلاف جو بھی سازش ہوتی ہے موڑے تو یہیں سے استعمال ہوتے ہیں نا، تو کام لیا جاتا ہے. عمران خان صاحب سے کام لیا گیا، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی عمران خان سے جو کام لینا تھا وہ لیا، اور جو مزید کام لینا تھا وہ عمران خان اب اس قابل نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، پاکستان کی جو آپ کے اپوزیشن ہے ان کے ساتھ بھی، پاکستان کے اہم ترین اداروں کے ساتھ بھی، پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی، اور پاکستان پی ٹی آئی کے اپنے اہم ترین لوگوں کے ساتھ بھی اتنے شدید اختلافات اور دوریاں ہو گئی ہیں، اور ان کی صلاحیت جو لی جا رہی تھی وہ اب بیکار ہو گئی ہے کیونکہ وہ اب افیکٹو نہیں رہے. صحیح جملہ ہے کہ افیکٹو. عمران خان صاحب اب پاکستان کے لیے وہ کام جو بین الاقوامی ایجنڈے میں کرانا تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ اب وہ افیکٹو نہیں رہے. تو عمران خان صاحب کی اب کا خاتمہ ہونے والا ہے. کب ہوتا ہے یہ جو گیم چل رہا ہے، جو بڑا گیم چل رہا ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیے جب کوئی گیم چلتا ہے وہ انٹرنیشنلی چل رہا ہوتا ہے، ملک کی بھی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے، ارباب اختیار ہوتے ہیں، یہاں کی بھی عوام ہوتی ہے، اوپر ایک اللہ تعالیٰ ہے جو ایک پلاننگ کر رہا ہوتا ہے. تو کامیابی ضروری نہیں ہے. ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ جی ملالہ یوسفزئی کے حوالے